سارے گرامر کی کتابیں لی، تفسیریں ساری کھنگال لیجیے۔ میں وقت بچانے کے لیے کہ مجھے کم وقت میں گفتگو زیادہ کرنی، اس کا ترجمہ جو میں نے کیا، اب اس کے بعد میں اس کا نتیجہ نکال کر آگے چلتا ہوں۔ مجھے بتائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتا نہیں، آواز نہیں، حروف نہیں اس کے پکارنے میں، تو وہ پکارتا کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، سارے تفسیر کے اوراق کھنگا لیجیے تو شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا پتہ لگتا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا، رسول کا پکارنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکارنا ہے، رسول کا بلانا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانا ہو سکتا ہے۔ اہل علم حضرات موجود ہوں، کہ مولانا پھر آپ ان سوالوں کا جواب دیجئے۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قربانی کا، 12 آپ نے قربانی کے ایام میں علماء سے تقریر سنی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ قربانی کا واقعہ ہے۔ دونوں باپ بیٹے جب ایک وسیع میدان میں پہنچ گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اتنی عمر میں پہنچ گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، تو ایک خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا، آج ہم جنگل میں قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بچے کو آراستہ پیراستہ کر دیا جائے، ایک رسی اور ایک چھری کا انتظام کیا جائے۔ ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ یہ سارا انتظام کیا اور اپنے بچے کو لے کر کے نکلے۔ جب یہ بچے کو قربانی کے لے کر نکلے، اس لیے کہ انہوں نے خواب یہی دیکھا تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کرنا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، صرف انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اور ہمارے خوابوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہمارے یہاں جھوٹے سچے خواب بیان کر کے لوگ اپنی بزرگی کا سکہ جمانا چاہتے۔ علامہ ابن حجر کو پڑھیے آپ، بخاری شریف کی کتاب الوحی میں یہ ساری پولیں کھول دی کہ آدمی کو بد ہضمی ہو جائے تو کیسے خواب پڑھتے، کوئی انتشار ہو تو کیسے خواب پڑھتے، وغیرہ وغیرہ جھوٹے سچے خواب بیان کر کے لوگ اپنا سکہ منوانا چاہتے ہیں، مگر خوب یاد رکھیے صرف نبی کا خواب وہی ہوتا، میرے آپ جیسے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ خواب ہم کچھ دیکھتے ہیں مگر تعبیر اس کی عزیزان گرامی کچھ اور ہوتی ہے۔ مثلا اس تعبیر کے بہت بڑے عالم دین گزرے، حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے تعبیر خواب بیان کیا کرتے۔ ان کی ایک تعبیر رؤیا، ایک عربی میں کتاب، چند مندرجات ان کے بتاتا ہوں۔ کوئی آدمی اگر غلاظت کو مل رہا اس میں پایا جائے، لوگ کہیں بہت غلیظ خواب ہے، مگر اس کی تعبیر رزق میں برکت سے کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت طویل نہ ہو جائے تقریر، ڈر لگتا ہے مجھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر جس وقت یزیدی دور ختم ہوا اور حجاج نے پورے مکہ کا محاصرہ کر لیا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خواب دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جناب عبد الملک اس دور کا بادشاہ تھا، حجاج کو نیچے پچھاڑ دیا اور خود سینے پہ بیٹھ گئے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ حضرت محمد ابن سیرین سے اس خواب کو بیان کرے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ محمد ابن سیرین خواب کے اتنے ماہر تھے کہ خواب کو سن کر کے کہا کہ یہ خواب تو نے دیکھا ہی، جو بیان کرنے کے لیے یہ دو ہی آدمی خواب دیکھ سکتے ہیں، یا تو یہ خواب دیکھ سکتا ہے عبداللہ ابن زبیر، یا یہ خواب نظر آئے گا حجاج کو۔ یہ خواب تجھے تو نظر نہیں آتا، تعبیر نہیں بتاتا۔ یہ آ گئے واپس، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کہا تو بڑے میاں تو بہت ہوشیار نکلے، کہنے لگے یہ تو تمہارا خواب ہی نہیں، سچ بتاؤ کہ خواب کس نے دیکھا؟ اب کہا ٹھیک آپ جا کر بتا دو۔ عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا نام لے کر جب انہوں نے خواب بیان کیا، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ حجاج کی فوجیں جیت جائیں گی، عبداللہ ابن زبیر شکست کھا جائے گا۔ حالانکہ خواب کچھ ہے کہ حجاج کو پچھاڑ رہے،
خود سینے پہ بیٹھ گئے، مگر اس کی تعبیر کیا ہوئی کہ یہ جنگ ہار جائیں گے اور اس کے بعد میں عبداللہ ابن زبیر جنگ ہار جائیں گے، حجاج ان پر غالب آ جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ جناب حجاج نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی اماں کے پاس آئے، میری ماں بہنیں بیٹھی، وہ کیسی ماں ہوگی؟ کہا اماں کیا کیا جائے؟ حجاج نے چاروں طرف سے گھیر لیا، سوائے موت کے اب کوئی طریقہ نظر نہیں آتا، کیا کیا جائے؟ بھاگ کر کے جان بچا دوں یا لڑ کر کے جان دے دوں؟ ماں نے مشورہ دیا خبردار بھاگنا نہیں بلکہ لڑ کر کے جان دے دو۔ اپنے بیٹے کو لڑ کر کے جان دینے کا مشورہ دیا، اور اسی طرح وہ شکست کھانے کے بعد پھانسی پہ چڑھا دیے گئے۔ لیکن میں بتا رہا تھا کہ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ، لیکن نبی کا خواب وہی ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ بچے کو ذبح کر دیں اور لے گئے جنگل میں۔ اس واقعے کو بیان کیا جا رہا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، جب دونوں باپ بیٹے کے وسیع میدان میں پہنچ گئے، جس کو آج ہم بنا کہتے ہیں، جہاں حاجی قربانی کرتے، تو دونوں باپ بیٹوں میں گفتگو ہوئی، اسے قرآن مجید فرقان حمید نقل فرمائے۔ کہا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں خواب کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں گویا تجھے ذبح کرتا ہوں، تو خواب ذبح کر رہا، اب ماذا تری، بتا تیری کیا رائے؟ اس لیے کہ یہ کام تو بغیر بیٹے کی مرضی کے مکمل ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، وہ صاحبزادے بھی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میرے والد گرامی آپ وہ کر دیجئے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اور آپ نے مجھ سے پوچھا ماذا ترا، تیری کیا رائے؟ تو سنیے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ چھری چلا کر دیکھیے اور دیکھیے کہ انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب دیکھیے میں کہنا کیا چاہ رہا، اس مضمون سے تعلق کیا ہے؟ کوئی گفتگو ایسی نہیں ہوگی جس کا تعلق اس مضمون سے نہ ہو۔ اب کیا ہوا کہ باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور اس کی لقاء کے لیے۔ اب دیکھیے جب امتحان ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، کتنا کٹھن امتحان تھا، اور جتنا آدمی کا منصب بڑا امتحان بھی اتنا ہی لیا جاتا۔ ایک لڑکا میٹرک کا امتحان دے رہا، اس سے سوالات ایم اے کے نہیں کیے جائیں۔ ایک بچہ چوتھی کا امتحان دے رہا، اس سے میٹرک کے سوالات نہیں کیے جائیں۔ منصب جتنا بڑا ہوتا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا۔ میں صرف اس ضمن میں یہ کہنا چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے تو کوئی امتحان نہ لے، اس لیے ہم تو تیرے بہت کمزور بندے ہیں، تیرا کوئی امتحان دینے کے ہم تو اہل ہی نہیں، لیکن ان سے امتحان لیا۔ اب جب چھری رکھ پوری قوت سے چھری چلانے لگے، اب ارشاد باری تعالیٰ نادینہ یا ابراہیم، تو ہم نے ندا کی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو اس میں لفظ ندا آیا، وہ نادینہ ہو، اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ تو یہ کیا کیفیت تھی؟ یہ آواز نہیں تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے سنا، اصل کیفیت اس کی شان کے مطابق وہی جانتا۔ ان کے دل میں وہ چیز پیدا کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے خواب سچا کر دکھایا، اور پھر اس کے بعد میں اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ایک میڑھا لایا گیا اور اسے ذبح کیا گیا۔ تو یہاں